190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواست. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو حتمی فیصلہ سنانے سے روک دیا. چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے احکامات جاری کیے. کیا کہیں گی آج دہرانا ہے آپ کے اعزاز میں؟ کھانا میرے ہاں اتنے کھانے کھائے ہیں اس نے. مولانا فضل الرحمان کی تحریک انصاف کے ظہرانے میں شرکت. اسد کیسر اور رؤوف حسن نے سربراہ جے یو آئی کا استقبال کیا. مولانا فضل الرحمان نے کہا اسد کیسر نے میرے گھر پر بہت کھانے کھائے، اس بار ہم آ گئے ہیں. سابق صدر عارف الوی اور پی ٹی آئی کی سینئر قیادت بھی ظہرانے میں موجود. عدلیہ سے متعلق مجوزہ آئینی ترامیم اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. حکومت کا مجوزہ آئینی ترامیم پر بار کاؤنسلز کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں آج بار کاؤنسلز کے اجلاس میں شرکت کر کے حکومتی موقف واضح کروں گا. اتحادیوں کے ساتھ پریس کانفرنس کا بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا. سپریم کورٹ کے ہوتے ہوئے کوئی آئینی عدالت نہیں بن سکتی. پی ٹی آئی رہنما حامد خان کہتے ہیں مرضی کے فیصلوں کے لیے متبادل عدالت لانے کی کوشش ہو رہی ہے. وکلا ایسا نہیں ہونے دیں گے. کل کے کنونشن میں وکلا تحریک لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا. ہم سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کو مزید مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. نام نہاد آئینی ترامیم مسترد کرتے ہیں. آئینی ترامیم پر بات کرنی ہے تو پہلے ہمارے لیڈر کو باہر لائیں. یہ کیسی ترامیم ہے جن کے لیے اپوزیشن ارکان کو اغوا کیا گیا؟ پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان کہتے ہیں نون لیگ سے تو پہلے بھی کوئی توقع نہیں تھی. آئینی ترامیم پر بلاول بھٹو کا کردار سوالیہ نشان ہے. بھٹو کا نواسا آئین پر نقب زنی کر رہا تھا. عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں، آئین کی حفاظت کریں گے. گورنر خیبر پختونخوا ویلے ہیں، انہیں عزت راز نہیں آ رہی. وہ جرگوں میں بیٹھ کر سیاسی بیانات دیتے ہیں. آئینی طور پر وہ ایسا نہیں کر سکتے. بلاول بھٹو مجھے تنگ کرنے کے لیے انہیں بیان بازی کا کہتے ہیں. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے ایک ٹک ٹاکر لاہور میں بیٹھی ہے اور ایک کو یہاں چھوڑا ہوا ہے. ان سے گورنر ہاؤس لے لیا تو کسی انیکسی یا کرائے کے گھر میں رہیں گے. عبوری دور میں بھرتی کیے گئے 1800 افراد کو نکالوں گا چاہے 100 بار احتجاج کریں. صوبے میں چیک پوسٹیں ختم کر کے جرگہ سسٹم بحال کرنے کا اعلان کر دیا. اسٹاک مارکیٹ میں تیزی، 970 پوائنٹس کا اضافہ. 100 انڈیکس 80,000 کی سطح عبور کر گیا. انڈیکس 80,461 پوائنٹس پر بند ہوا. روس کے نائب وزیر اعظم وفد کے ہمراہ اسلام آباد پہنچ گئے. وزارت خارجہ کے حکام نے استقبال کیا. روسی نائب وزیر اعظم صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کریں گے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے بھی ملے. وفود کے سطح پر مذاکرات ہوں گے. کوئی شک نہیں اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے. مولانا فضل الرحمان سے اتفاق رائے کے بغیر آئینی ترامیم ممکن نہیں. وہ ساتھ مل جاتے ہیں تو 2/3 اکثریت حاصل کرنے میں آسانی ہوگی. جوڈیشل ریفارمز ملک کی ضرورت ہیں. چاہتے ہیں پی ٹی آئی کا بھی ان پٹ شامل ہو. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ARY نیوز سے گفتگو. کہا پیپلز پارٹی کے 20 سے 25% تحفظات تھے جو حکومت نے دور کیے. حکومتی ترامیم میں تھا کہ چیف جسٹس کی مدت ملازمت 3 سال اور عمر کی حد 67 سال ہونی چاہیے. ہماری تجویز تھی ججز کی عمر کم ہونی چاہیے. حکومتی تجاویز سے لگ رہا تھا کہ کسی کو آؤٹ یا ان رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پیپلز پارٹی ملٹری کورٹس کے حق میں نہیں. حکومت ملٹری کورٹس کا ہونا سمجھتی ہے تو اتفاق رائے پیدا کرے اور ترمیمی ڈرافٹ لائے. JUI نے انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے 7 روز کی مہلت مانگ لی. الیکشن کمیشن نے JUI کی استدعا پر فیصلہ محفوظ کر لیا. چیف الیکشن کمشنر نے دوران سماعت کہا انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے پر انتخابی نشان واپس اور پارٹی ڈی نوٹیفائی ہو سکتی ہے. انٹرا پارٹی الیکشن کیس میں PTI نے دستاویزات جمع کرانے کے لیے مہلت لے لی. بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا PTI واحد جماعت ہے جس نے شفاف انتخابات کرائے.
امید ہے اس بار الیکشن کمیشن ہمارا الیکشن منظور کر لے گا، مزید روڑے نہیں اٹکائے گا۔ صرف پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو ٹارگٹ کرنا بدنیتی ہے۔ آج بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ ڈسٹرکٹ چیف جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ چیف کے آئے ہوئے تھے اور کاؤنٹر ایفیڈیوٹ دوبارہ جمع کرایا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی وجہ سے جو ہے رپورٹس کی وجہ سے کمیشن نہیں دے سکتے۔ پہلے بھی کورٹ نے منگوائی تھی، دوبارہ سے کورٹ نے منگوائی ہیں۔ ایک آخری موقع دی ہے، فائنل اپرچونٹی ہے کہ رپورٹس لے کے آئیں، اور ہماری درخواست کے اوپر ان کو ڈائریکٹ کیا ہے کہ 7 اکتوبر کو جو ہمیں پرمیشن دی جائے یا پھر ادروائز کنٹمپٹ آ کے کورٹ میں فیس کریں۔ کراچی میں پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت نہ دینے پر توہین عدالت کی درخواست، عدالت کا ڈپٹی کمشنر کو نئی درخواست پر جائزہ لے کر رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس یوسف علی سعید نے پوچھا، پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی، معاملہ کیوں لٹکایا جا رہا ہے؟ ڈپٹی کمشنر ایسٹ نے بتایا، انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق دہشت گردی کا خطرہ ہے، جلسے کے لیے سیکیورٹی کلیئرنس نہیں مل رہی۔ عدالت نے ریمارک سے سیکیورٹی کا اتنا ہی مسئلہ ہے تو پھر شہر میں جلسے جلوسوں پر پابندی لگا دیں۔ کراچی میں کئی متبادل جگہیں ہیں، درخواست گزار کو وہاں جلسے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ آئینی عدالت کے لیے ترامیم پر حکومت کی نیت کچھ اور ہے۔ فرد واحد کے لیے ترامیم عدالتی نظام میں پیچیدگیاں پیدا کرے گی۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی ARY سے گفتگو، کہا حکومت کو آئینی ترمیم کے بجائے بجلی کے بلوں کو کم کرنے پر توجہ دینی چاہیے۔ قوم کو آئینی ترمیم نہیں، بجلی کے بلوں میں ریلیف کی ضرورت ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں حکومت سے معاہدے کو 45 دن ہونے والے ہیں، 23 ستمبر کو مہلت ختم ہونے پر لاہ عمل کا اعلان کریں گے، جس میں پہیہ جام، ہڑتالیں، لانگ مارچ، ٹرین مارچ اور اسلام آباد میں پاور شو شامل ہے۔ حکومت کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ وہ عوام کو ریلیف دے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے 14 روپے فی یونٹ ریلیف سے 3 فیز میٹر والے محروم، ریلیف صرف سنگل فیز میٹر پر دیا جا سکا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے تمام صارفین کے لیے ریلیف کا اعلان کیا تھا۔ وزارت نے یہ سہولت سنگل فیز میٹر تک محدود رکھی، سنگل فیز والے 6 لاکھ صارفین کو ریلیف دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی میں بارشوں سے متاثرہ سڑکوں کی مرمت کے لیے 1.5 ارب روپے کی منظوری دے دی۔ مراد علی شاہ نے کہا، سڑکیں وقت سے پہلے خراب ہوں تو تحقیقات کریں، سڑک کی تعمیر کے دوران نکاسی آب اور سروس لائن بنائیں، شہر کے بہتری کے لیے KMC فوری کام شروع کرے۔ میئر نے بتایا، ٹینڈر جاری کر دیا، جلد کام شروع کر دیا جائے گا۔ ننکانہ صاحب انٹرچینج کے قریب مقابلہ 3 دہشت گرد ہلاک، 2 فرار ہو گئے۔ ترجمان CTD کا کہنا ہے دہشت گرد لاہور میں بڑے حملے کی منصوبہ بندی مکمل کر چکے تھے۔ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے دوران CTD ٹیم پر فائرنگ کی گئی، 3 دہشت گرد اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے۔ 3 دستی بم، ڈیٹونیٹر اور 2 رافلیں، گولیاں اور بارودی مواد برآمد ہوا۔ رواں سال چکن گونیا کے 140 PCR کیسز مثبت آئے۔ سندھ میں منکی پاکس کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ وزیر صحت عذرا پیچوہو کہتی ہیں، لیاری نرسنگ کالج میں جعلی ڈومیسائل پر جن طلباء کو داخلہ ملا ان کو معطل کر دیا ہے۔ کورنگی میں ایک ملک بینک بنایا تھا، اس پر اعتراضات اٹھے۔ اسلامی نظریاتی کونسل سے کہا ہے اس پر فتویٰ دیں، ڈبے کے دودھ سے نومولود بچوں میں بیماری پھیل رہی ہے۔ اور مقبوضہ جموں و کشمیر اسمبلی کے نام نہاد انتخابات، پہلے مرحلے میں 24 حلقوں میں پولنگ جاری۔ کشمیریوں نے الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا۔ مقبوضہ وادی میں ڈھونگ انتخابات کے خلاف آزاد کشمیر میں مظاہرے، مظفر آباد، میرپور اور بھمبر میں ریلی، مظاہرین نے بھارت کے خلاف نعرے لگائے۔